السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ ریاض الصالحین امام نووی رحمہ اللہ کی ایک شاہکار کتاب، جس کے مقدمے میں امام صاحب اللہ تعالیٰ کا خوف، دنیا سے بے رغبتی کا اظہار اور دنیا کو ایسی مثال قرار دیتے ہیں مومن کے لیے کہ دنیا کو وہ سمندر سمجھتا ہے اور اپنے نیک اعمال کو وہ اس کی کشتی بنا کر دنیا کو عبور کرتا ہے۔ امام صاحب زہد و عابد اور تقوی کے پیکر تھے، اور مقدمے میں ہی امام صاحب ذکر کرتے ہیں کہ میں نے اس چیز کا اہتمام کیا ہے کہ میں صحیح ترین احادیث اس کتاب میں جمع کروں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہر باب کے شروع میں قرآن مجید کی آیات کو لے کر آؤں۔ اسی تناظر میں پہلا باب جو انہوں نے باب قائم کیا ہے انسان کی نیت اور اعمال پر، اس کے پہلے وہ قرآن آیات لے کر آئے ہیں۔ ہم شروع کرتے ہیں باب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب الاخلاص و احضار النیت فی جمیع الاعمال والاقوال والاحوال البارزۃ والخفیۃ۔ تمام ظاہری اور باطنی اعمال، اقوال اور احوال میں اخلاص اور حسن نیت ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، ان کو یہی حکم دیا گیا تھا کہ وہ اخلاص کے ساتھ اللہ کی عبادت کریں، یکسو ہو جائیں اور نماز پڑھیں، زکوٰۃ دیں، اور یہی سچا دین ہے۔ امام صاحب باب کے شروع میں 3 آیات کو لے کر آئے ہیں۔ ایک میں نے آپ کو پڑھائی سنائی، دوسری لن ینال اللہ لحومھا ولا دماؤھا ولکن ینالہ التقوی منکم، کہ اللہ کے ہاں جانوروں کا گوشت اور خون نہیں پہنچتا، اللہ کے ہاں جو چیز پہنچتی ہے وہ انسان کا تقوی ہے۔ اسی طرح تیسری آیت ہے، قل ان تخفوا ما فی صدورکم او تبدوہ یعلمہ اللہ۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیں، اگر تم اپنے سینوں میں کوئی بات چھپاؤ یا اس کو ظاہر کر دو، اللہ سب کو جانتا ہے۔ اس آیت سے مراد یہ ہے کہ ہمیں اپنی نیت، اخلاص اللہ کے لیے رکھنا چاہیے اور اللہ کا تقوی اپنے دل میں ہر وقت رکھنا چاہیے۔ اسی طرح آخری آیات جو ہم اگر کسی چیز کو اپنے عمل سے ظاہر کریں یا نہ کریں، اپنے دل میں کوئی ارادہ رکھیں اور اس ارادے پر عمل کریں یا نہ کریں، اللہ تعالیٰ اس چیز کو جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز سے باخبر ہے، گزری ہوئی، موجودہ، آنے والی، سب۔ اس کے بعد امام صاحب جو حدیث نقل کرتے ہیں وہ ہے عن امیر المؤمنین ابی حفص عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول انما الاعمال بالنیات وانما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها او امرأة ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه متفق علیہ۔ بہت مشہور حدیث ہے یہ، جس کا ترجمہ سیدنا اس طرح ہے کہ سیدنا ابو حفص عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنا کہ عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے، ہر شخص کو اس کی نیت کے مطابق اچھا یا برا بدلہ ملے گا، پس جس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہوگی اس کی ہجرت انہی کی طرف سمجھی جائے گی، اور جس نے دنیا حاصل کرنے کے لیے یا کسی عورت سے نکاح کی غرض سے ہجرت کی تو اس کی ہجرت انہی کے مقاصد کے لیے ہوگی۔ متفقن علیہ کا کیا مطلب ہے؟ جو حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں نقل کی گئی ہو اس کو محدثین نے متفقن علیہ کہا گیا ہے۔ حدیث کی تمام تر کتابوں میں سب سے اعلیٰ اور عرفہ یہ 2 کتابیں سمجھی جاتی ہیں، امام بخاری کی کتاب اور امام مسلم کی کتاب، اس وجہ سے ان کو متفقن علیہ کہا جاتا ہے۔ اس حدیث سے ہمیں جو چیز ملتی ہے، جو ہمیں درس ملتا ہے، سبق ملتا ہے، یا ہمیں جو سیکھنے کی چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے کوئی بھی عمل کرنا ہے، نیک عمل ہے، کچھ بھی ہے، ہم نے اس پر اللہ کے لیے اس کو خالص رکھنا ہے، اپنی نیت کو خالص رکھنا ہے، اپنے دل کے ارادے کو اللہ کے لیے رکھنا ہے، اس میں للہیت پیدا کرنی ہے۔ اور نیت
دل کا ارادہ ہے، جس طرح حدیث میں بھی ارشاد ہو گیا۔ یہ زبان سے نیت کرنا یا بتانا یا کچھ الفاظ ادا کرنے، جس طرح ہمارے ہاں کچھ مشہور بھی ہیں چیزیں، نماز سے پہلے اردو میں یا اپنی زبان میں نیت کی جاتی ہے، تو یہ درست نہیں ہے، کیونکہ نماز ساری اللہ اکبر سے شروع ہوتی ہے اور السلام پہ ختم ہوتی ہے، تو یہ اضافی چیز ہے، اس کا شریعت اسلامیہ میں یا نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے اسوہ سے ہمیں کوئی دلیل نہیں ملتی۔ ویسے بھی نماز ساری ہم عربی میں پڑھتے ہیں اور اس کو ہم اپنی زبان میں ادا کرتے ہیں، اس کے غلط ہونے کی ایک بہت بڑی دلیل یہی ہے۔ اسی طرح اس کے علاوہ کوئی بھی نیک عمل، کوئی صدقہ کرتے ہیں، ہم خیرات کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، کوئی بھی چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی ہم کریں گے، اس میں اللہ کے لیے خالص دل ہوا، خالص نیت رکھی، تو وہ ہمیں اجر و ثواب تک لے جائے گا۔ باقی محدثین نے اس حدیث کا پس منظر کچھ بیان یوں کیا ہے کہ ایک شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہجرت کرنا چاہتا تھا، تو اس نے ایک خاتون کو جن کا نام ام قیس ذکر آیا ہے کہ ام قیس کو نکاح کا پیغام بھیجا، تو انہوں نے یہ شرط لگائی کہ میں آپ سے اس وقت نکاح کروں گی جب آپ ہجرت کریں، تو انہوں نے اس شرط کی وجہ سے ہجرت کی اور پھر اس کے بعد انہوں نے نکاح کیا۔ تو اسی طرح وہ شخص صحابہ کے اندر ام قیس، مہاجر ام قیس کے نام سے بھی مشہور ہوئے۔ یہ اس حدیث کا پس منظر تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح علم سیکھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری نیت کو خالص اپنے لیے، خالص تقوی ہمیں ہمارے اندر پیدا کرے، اور ہمارے ہر چھوٹے بڑے عمل کو اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرمائے۔ آمین۔ وما توفیقی الا باللہ، علیہ توکلت و الیہ انیب۔